حاضرین مجلس، آج الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا چوتھا دن ہے، جس میں ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ الحمدللہ کے بارے میں ہم نے سنا، آج ہم رب العالمین کے بارے میں کو ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں۔ رب العالمین تمام عالموں کا پالنے والا، سارے جہانوں کو پالنے والا۔ رب کا معنی پالنے والا، روزی دینے والا، کھلانے پلانے والا، پرورش کرنے والا، انتظام کرنے والا اور سب کے لیے سہولتیں فراہم کرنے والا۔ یہ رب کا ورڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر سنگولر ایسے ہی یوز ہو تو وہ رب کے لیے پکا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکا استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر بندوں کے لیے استعمال ہو تو اور ایک ورڈ اس میں اٹیچ ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی کہے رب المنزلی، رب المنزلی گھر کا مالک، یہ اگر بندے کے لیے استعمال کرنا ہو تو اس کے بعد والا لفظ اس کو لانا ضروری ہے۔ رب المنزلی گھر کا مالک، رب المالی، رب المالی مال کا مالک، پیسوں کا مالک۔ تو اگر بندوں کے لیے استعمال کرنا پڑے تو اس کے بعد والا بھی ایک لفظ اٹیچ کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بغیر استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن بندوں کے لیے اگر استعمال ہو تو ہمیشہ اٹیچ کر کے اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ رب کے معنی پالنے والے کے آتے ہیں۔ اب یہ پالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سٹیٹمنٹ دے چکا ہے، ڈکلیریشن دے چکا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ، دنیا میں جتنی بھی مخلوق کھانے کے قابل ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہے، جو بھی غذا استعمال کرتی ہے، ان تمام کو کھلانے پلانے کی بنیادی ذمہ داری اللہ نے لے رکھا ہے۔ چاہے وہ جانور چار پیر والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جانور دو پیر والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جانور یعنی وہ پیٹ کے بل گھسیٹ کر چلنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ جانور 25 30 پیر والا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ ہم کیڑے دیکھتے ہیں کہ بھئی کسی کے 20 پیر 40 پیر 50 پیر بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ جانور جو سمندر میں چلنے والے ہیں، وہ جانور جو زمین پر چلنے والے ہیں، وہ جانور جو ہواؤں میں اڑنے والے ہیں، وہ جانور جو مٹی کے اندر رہنے والے ہیں، وہ جانور جو پتھر کے اندر رہنے والے ہیں، جو جانور جہاں رہے گا اس کو کھلانے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ بھئی ان سب کو میں کھلانے والا ہوں، سب کو کھلانے والا ہوں، اور جو جہاں جہاں ہے وہاں تک روزی کو پہنچانے والا بھی ہے۔ ایک کیڑا پتھر کے اندر رہتا ہے تو اس کو کوئی دوسرا ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے روزی نہیں پہنچاتا ہے، اللہ اس کو روزی وہاں پہنچاتا ہے، اور اس سے نہیں کہتا کہ کیڑے تم پتھر سے نکل کے تم سٹی میں آؤ، یہاں سے اناج لو، اناج خرید کے پھر واپس جاؤ، اندر بیٹھو کھاؤ، ایسا بھی نہیں بولتا ہے۔ وہ جہاں رہتا ہے اس تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھا ہے۔ اور اگر کوئی جانور گوشت کھانے والا ہے تو ہمیشہ اس کو گوشت ہی کھلاتا رہتا ہے،
کبھی اسے یہ نہیں کہتا ہے کہ اے گوشت کھانے والے شیروں، جنگل میں تم رہتے ہو، آج ذرا گوشت کی کمی ہے، شارٹیج ہے، تم ذرا سا گھاس کھا لو، نہیں بولتا اللہ تعالیٰ۔ اور گھاس کھانے والے جانوروں سے یہ نہیں کہتا کہ اے گھاس کھانے والوں ذرا شارٹیج ہے، تم ذرا گوشت کھا لو، وہ بھی نہیں کہتا ہے۔ گوشت کھانے والے کو گوشت کھلاتا ہے، اور چارہ کھانے والوں کو چارہ کھلاتا ہے، اناج کھلانے والوں کو اناج کھلاتا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں ان سب کو کھلانے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھا ہے۔ بلکہ انسان جو دو پیر والا ہے، اس کو دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں ان میں سب سے الگ ویرائٹی سے کھلاتا ہے اس کو، اس کی ویرائٹیز الگ الگ ہیں۔ شیر گوشت ہمیشہ گوشت ہی کھاتا رہتا ہے، اس نہ مرچ لگاتا ہے، نہ مسالہ لگاتا ہے، نہ تیل لگاتا ہے، نہ بھنتا ہے، نہ باربیکیو کرتا ہے، نہ کچھ نہیں کرتا، بس ایک ہی آئٹم سے زندگی بھر وہی کھاتے رہتا ہے۔ گھاس کھانے والا بس گھاس ہی کھاتا رہتا ہے، بھائی اس گھاس کے اندر ذرا سا کچھ ایڈ کرو، مسالہ لگاؤ، مکس کرو، ذرا فرائی کرو، ذرا ابالو، ذرا بھنو، ذرا آگ پہ ابالو، نہیں، سیم اسے کھاتے رہتا ہے۔ لیکن انسان اللہ کا ایسا جانور ہے، اگر ہم کسی بھی بڑے سپر مارکیٹ میں جائیں گے یا کسی بھی بڑے جو ہے کھانے کی جو فوڈ فیکٹری ہوتی ہے وہاں جائیں گے تو ہزاروں لاکھوں طریقے کے کھانے انسان اپنے لیے بناتا رہتا ہے، الگ 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 طریقے سے بناتا رہتا ہے۔ یہ خود بنا لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے صلاحیت دیا، وہ بنا لے رہا ہے، لیکن سب کو کھلانے کی ذمہ داری اللہ لے رکھا ہے۔ یہ پہلی بات ہم کو سمجھ میں آ رہی۔ اور ذرا دیکھو آپ کہ یہ جو رب ہے وہ رب جو ہے اپنے بندوں سے کیا کہہ رہا ہے، اور اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو پیغام سنا رہا ہے۔ دیکھو بھائی تم کو پالنے کی ذمہ داری میری ہے، تو کس طرح اللہ تعالیٰ سمجھا رہا اپنے بندوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا کہتا ہے کہ ان رزق مان لو یہ تھیلا ہے، اس میں روزی ہے۔ ان الرزق لا يطلب العبد، یہ بندے کو تلاش کرتا رہتا ہے، کما یطلبہ اجلہ، جس طرح موت انسان کے تلاش میں پھرتے رہتی ہے، روزی بھی انسان کی تلاش میں پھرتے رہتی ہے۔ روزی انسان کے حق میں جو اللہ لکھ رکھا ہے نا، وہ اس کو تلاش کرتے رہتی ہے، وہ ڈھونڈتے رہتی ہے، اس کو پیچھے آتے رہتے۔ کیوں؟ جب یہ 4 ماہ کا ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت اللہ نے لکھ دیا تھا کہ بھئی تم کو کتنی روزی ملنے والی ہے، جو لکھ رکھا ہے وہ پکا اس کو ملنے والی ہے۔ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، موت انسان کو جس طرح تلاش کر کے مل جاتی ہے، روزی بھی تلاش کرتے کرتے اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان احدکم فر من رزقہ، اگر تم میں کا کوئی آدمی یہ روزی سے بھاگ جا رہا ہے، نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے، بھاگ جا رہا ہے، ادرکہ کما یدرکہ الموت، تب بھی موت کی طرح روزی اس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ بھاگ رہا ہے، نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے مجھے، تب بھی روزی بھاگ کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اتنا کانفیڈنس اللہ تبارک و تعالی بندوں پیدا کرنا چاہتا ہے، اتنا توکل بندوں کے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تم کو جو روزی ملنے والی ہو، مل کے رہنے والی ہے، تم مانو تب بھی ملے گی، نہ مانو تب بھی ملے گی، لوگے تب بھی ملے گی، نہیں لوگے تب بھی ملے گی، ہر حال ملنے والی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے ہیں، یہاں پر ایک کھجور پڑا ہوا ہے، اور رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمرة عائرة فأخذها، اس کو لے لیا، فناولها فقیرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور دیکھا راستے میں پڑا ہوا ہے، اس کھجور کو اٹھایا اور ایک فقیر کے حوالے کر دیا جو راستے میں مانگتے ہوئے پھر رہا تھا۔
فناولہا سائلن فناولہا فقیرن، اس فقیر کے حوالے کر دیا، اور اس فقیر کے حوالے کرتے ہوئے اس آدمی سے کہا کہ اما انکا، یاد رکھو اگر تم اس راستے سے نہ بھی گزرتے ہوتے، اما انکا لو لم تأتیہا، اگر اس راستے سے نہ بھی گزرتے ہوتے، مان لو تم کسی اور راستے سے جا رہے تھے، تم کسی اور راستے سے گزر رہے تھے، اور ایک کھجور تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھ رکھا تھا، لو لم تأتیہا لأتتکا، یہ کھجور چل کر تمہارے اس راستے میں آتا اور تم کو ضرور مل کے رہتا۔ اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اس راستے میں پڑا ہوا ہے، یہ تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اگر یہاں سے نہ بھی گزرتے، کسی اور راستے سے گزرتے، یہ کھجور چل کر تمہارے پاس آتا، لأتتکا۔ رزق تطلبہ ورزق یطلبکا، روزی دو طریقے کی ہوا کرتی ہے، روزی دو طریقے کی ہوا کرتی ہے، ایک روزی بیسک وہ تم کو تلاش کرتے ہوئے آتی ہے، وہ فٹ پاتھ پہ سوتا رہتا ہے، ایک رضائی اوڑھ کے سوتے رہتا ہے، راستے میں چلتے چلتے ایک آدمی پاکٹ اس کے حوالے کر کے جاتا ہے، رزق یطلبکا، یہ بنیادی روزی ہے، اللہ تم کو وہاں پہنچا کے رہے گا، وہ پاکٹ اس کو اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے، موز اس کو وہاں پر اللہ پہنچا دیتا ہے، بریڈ اس کو وہاں پر اللہ پہنچا دیتا ہے، اس کو بلینکٹ اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے، کپڑے اس کو وہاں پر پہنچا دیتا، بس وہ پڑا ہوا ہے۔ رزق یطلبکا، ایک ایسی روزی ہے جو تم کو ملنے والی ہے، ورزق تطلبہ، اور ایک روزی ہے ایکسٹرا، تم اس کو تلاش کرتے ہو، تم اس کو تلاش کرتے ہو۔ ہاں تلاش کرنا منع نہیں ہے، روزی کو تلاش کرنا منع نہیں ہے، روزی کو تلاش کیا جا سکتا ہے، اور روزی کا فنڈا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رکھا ہے، یہ روزی کا فنڈا اللہ تعالیٰ ایسے رکھا ہے کہ بھائی یہ روزی کے لیے ایمان کی کفر کی شرط نہیں ہے، ایمان اور کفر ایمان اور کفر کی شرط نہیں ہے، نہ ایمان کی شرط ہے نہ کفر کی ضرورت ہے، روزی کے لیے اللہ نے یہ کنڈیشن نہیں رکھا، جنت کے لیے کنڈیشن رکھا ہے اللہ تعالیٰ، جنت کے لیے کنڈیشن رکھا ہے، یہ ہے تو جنت ملے گی، نہیں ہے تو جنت نہیں ملے گی، بٹ روزی کے لیے کنڈیشن نہیں ہے، ایمان والا ہو تو بھی دے گا، کو کافر ہے تو بھی دے گا، اس کو بھی دے گا اس کو بھی دے گا، دونوں کو بھی دے گا، اس کو جو تلاش کرتا ہے اس کو دے دے گا، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو آدمی جیسے طریقے اختیار کرے گا اس کو دے دے گا، اس کو تلاش کرنے کے لیے جو صلاحیت پیدا کرے گا اس کو دے گا، اور جو جس انداز سے اس کو حاصل کوشش کرے گا اس کو دے گا۔ یہ کنڈیشن نہیں ہے روزی کے لیے، سب کے لیے ہے، لیکن روزی کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں رکھا، تم ایمان لے کر آئے میں تم کو زیادہ دوں گا، تم بے ایمان ہے تو کم دوں گا، نہیں، بلکہ ان کو ہی زیادہ دیتا ہے، کیوں؟ یہیں پر سب کچھ ملنے والا ہے، وہاں کچھ نہیں ملنے والا ہے، تو روزی کے لیے ایمان اور کفر کی شرط نہیں ہے، کنڈیشن نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں، میرا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے، ہم انشاءاللہ کل کے درس میں اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کا ٹیک اوے یہ ہے کہ روزی ایک ایسی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، آپ مانیں تو بھی آپ کو دینے والا ہے، نہ مانیں تو بھی دینے والا ہے، اور جیسے موت انسان کو تلاش کرتے ہوئے ہمارے پاس آتی ہے، روزی ہمارے پاس تلاش کر کے آتی ہے، ہم کسی جگہ نہ بھی جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ روزی پہنچانا ہے تو اللہ ہمیں ضرور پہنچا دیتا ہے۔ اور آخری بات یاد رکھنے کی ہے کہ روزی کا تعلق ایمان اور کفر سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، میں جس کو چاہوں گا دوں گا، تم نہیں بول سکتے اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں نہیں دیا، تم بول نہیں سکتے، یہ اختیار اللہ نے بندوں کو نہیں دے رکھا ہے، وہ جس کو چاہتا دے سکتا ہے، اس سے کوئی سوال
نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام روزی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.